أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن صدق اللہ العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورۃ توبہ کا یہ 5واں رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ فرمایا۔ اہل کتاب کس کو کہتے ہیں اس کی وضاحت میں بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا، لیکن یہ اہل کتاب کا تذکرہ اس طور پر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی مہم چلا رہے تھے۔ اس میں نمبر 1 مکہ مکرمہ کے قریش تھے، نمبر 2 یہود تھے جو اس وقت مدینہ منورہ اور اس کے اطراف و اکناف بسے ہوئے تھے، اور نمبر 3 وہ عیسائی تھے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان بعض بستیوں میں آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مکے کے قریش کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور کیا، وطن چھوڑنا پڑا، مدینہ منورہ میں مسلمان آ کر بس گئے،
مکے کے قریش نے، مکے کے لوگوں نے سارے قبیلوں کی سرداری کی، جنگیں کی، مدینہ منورہ پر حملے کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ سن 6 ہجری میں ہجرت کے 6 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، لیکن اس پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور ان سے ایک ایگریمنٹ اور معاہدہ تیار کیا، جس میں یہ تھا کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں گے، تم اپنا کام کرو، اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں، جو قبیلہ جس سے چاہے دوستی کر لے، جس کا دوست قبیلہ ہوگا اس کے ساتھ ہوگا، کوئی بھی آپس میں ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن مکے کے لوگوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور جو قبیلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیے ہوئے تھے، دوستی کیے ہوئے تھے، ان پر حملے کیے اور ان کو لوٹا، ان کو مارا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ ختم فرمایا، سن 8 ہجری میں سفر فرمایا، رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ واپسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کی ابتدائی تاریخوں میں ان قبیلوں کی خبر لی جو بہت بڑے قبیلے تھے قریش کے بعد، اور حوازن اور ان کے ساتھی، یہ وہ قبیلے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے سفر کے موقع پہ بڑی بدتمیزی بھی کر چکے تھے اور اب پھر جنگی تیاری کر رہے تھے۔ حنین کے موقع پر ان سے مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے حنین کی جانب اشارہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو سب کو مہلت دی جائے، 4 مہینے کے اندر یا تو یہ ایمان قبول کریں یا پھر یہ کہ حدود مکہ سے نکل کر چلے جائیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ شرک ایک نجاست کا نام ہے، شرک ایک گندگی کا نام ہے، شرک ایک ایسی گندگی ہے جو عقیدے کو بھی بدبودار کرتی ہے، انسان کے جسم کو بھی بدبودار کرتی ہے، لہذا مشرک حرم میں داخل نہیں ہو سکتا آج کے بعد۔ اس حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کا تذکرہ فرمایا جو اب تک مکہ مکرمہ کے قریشیوں کی پیٹھ ٹھوک رہے تھے، ان کو ہمت دلا رہے تھے، ان کو اکسا رہے تھے جنگ پر، اور پسے پردہ خود پیچھے پیچھے وہ ان دشمنان رسول کی گویا ایک طرح سے بیکنگ کر رہے تھے، لہذا ان کی خبر لی گئی اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ ایمان سے محروم ہے، اللہ پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، اللہ نے جس کو حرام قرار دیا ہے وہ اس کو حرام نہیں قرار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال قرار دیا ہے اس کو حرام کرتے ہیں، دین حق کو نہیں اختیار کرتے، تو ان سے بھی لڑائی ہوگی یہاں تک کہ یہ جزیہ دینے پر مجبور ہو جائیں، ٹیکس دینے پر مجبور ہو جائیں اور پھر اسلامی حکومت کے ماتحت یہ زندگی بسر کریں، یہاں تک کہ گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ ان سے لڑائی کیوں ہوگی؟ وقالت یہود عزیر ابن اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، یہودی اپنے درمیان ایک صحیفہ اور ایک کتاب رکھتے تھے تورات کی شکل میں، اور یہودیوں کو اس پر فخر تھا، وہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یہودی مذہب دراصل یہ موروثی مذہب ہے، موروثی کے معنی ایک نسل کا مذہب ہے، یہ عوامی مذہب کبھی نہیں رہا، اور نہ یہودیوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ان کا مذہب عوامی بنے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کی جو نسل ہے وہ یہودی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے۔ ایون وہ بنی اسماعیل کو بھی وہ اپنے مذہب میں داخل کرنا نہیں چاہتے، نہ ان سے وہ دوستی رکھنا چاہتے ہیں بنی اسماعیل سے، بلکہ صرف اور صرف ایک اپنی نسل کے سلسلے میں فخر کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا عالم یہ تھا کہ چودراہٹ کے خواب دیکھتے تھے، دنیا کو قابو میں کرنے کی سوچتے تھے، اور دنیا کو قابو میں کرنے کے لیے اور یہ سوچ کر کہ ہم سب سے زیادہ بلند ہے، برتر ہے، اچھے ہیں، بہتر ہے،
ہمارے کنٹرول میں دنیا رہنی چاہیے. ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا تھا کہ غیر بنی اسرائیل اور غیر یہودی یہ بہت کمتر ہے, یہ بہت حقیر ہیں. اپنی حکومت کے لیے ان میں سے کسی کو لڑاؤ بھیڑاؤ, کاٹو مارو بیچو. اور خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے دولت لے لو تو ہڑپ کر لو, لیس علینا فی الامیین سبیل, یہ امیوں کے سلسلے میں ہم سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی, کوئی سوال نہیں ہوگا. یہ تصور ان کے اندر آ چکا تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی زبردست مخالفت کی. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو اسرائیلی, انہی کے خاندان کے ایک فرد تھے, غیر اسرائیلی نہیں تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کے خاندان کے ایک فرد تھے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین کا دروازہ سب کے لیے کھول دیا تھا. یہ بڑی زبردست ان کے لیے مخالفت تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کی بات اور اللہ کی عبادت سب کے لیے ہے, سب داخل ہو سکتے ہو اللہ کے دین میں. اس پر وہ بہت ناراض ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی ناکام انہوں نے سازش کی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص حالات ہوئے, آسمان پر اٹھائے گئے, بڑے مظلوم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کل عمر اس وقت 33 سال تھی, اور نبوت کو بعض روایتوں کے مطابق 28 سال, بعض روایتوں کے مطابق 18 مہینے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر صرف 18 مہینے نبی رہے یا 28 سال نبی رہے, پھر اٹھا لیے گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مظلومیت کا واقعہ ہوا, اس سے کچھ ہمدرد پیدا ہو گئے, اور وہ ہمدرد سینٹ پال کی سازش میں آ کے گمراہ ہو گئے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کہنے لگے. اس پر اس زمانے میں بڑی گمراہی پھیلی, بہت سارے لوگ عیسائی ہونے لگے. تو یہودیوں کو ایک خلا محسوس ہوا کہ ہمارے پاس ویکیوم ہے, کوئی خدا کا بیٹا نہیں ہے, کیا کیا جائے. لہذا انہوں نے ان کے ایک بڑے محسن حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا. حضرت عزیر علیہ السلام دراصل ایک نبی تھے جو بنی اسرائیل کے مذہب کی تجدید کے لیے بھیجے گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے, اور انہوں نے تورات کو مختلف مقامات سے لے کر مرتب کیا تھا. تورات چونکہ ڈھونڈ گئی تھی, اس کی تختیاں غائب ہو گئی تھی, اور فلسطین میں ہیکل سلیمانی پر حملہ ہوا تھا اور تورات کی تختیوں کو لے کر دشمن چلا گیا تھا. لہذا حضرت عزیر علیہ السلام نے لوگوں میں ان کو تھوڑا یاد ہے, ان کو تھوڑا یاد ہے, سب کی یادداشت کی بنیاد پہ تورات کو جمع کیا تھا. اس لیے ان کی تاریخ کے بڑے ہیرو تھے, اور ان کی تاریخ کے بڑے محسن تھے, اور اللہ کے نبی تھے. اور بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے, اگر میں لفظ استعمال کروں تو شاید غلط نہیں ہوگا, کہ سینکڑوں نبیوں کو بھیجا تھا, ایک دو نہیں, سینکڑوں نبیوں کو بھیجا تھا. ان میں سے بعضوں کا تذکرہ محفوظ ہے, بعضوں کا تذکرہ محفوظ نہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مشن صرف اتنا تھا کہ جیسے مثال کے طور پہ نماز کی اصلاح, زکوٰۃ کی اصلاح, ذکر کی تلقین, چھوٹی چھوٹی مہم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تھا. تو حضرت عزیر علیہ السلام کے سلسلے میں ریئیکشن میں آ کر بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینے کی کوشش کی, تو ہمارے درمیان بھی کوئی خدا کا بیٹا رہنا چاہیے. لہذا وہ بڑے نیک تھے, اللہ والے تھے, ان کے محسن تھے, ان کی تاریخ کے ہیرو تھے. لہذا انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ. اس پہ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, ہم یہ کہیں نہیں کہتے ہیں. اصل میں پوری کی پوری امت نے تو کہا نہیں تھا, لیکن ان کے جو غالب معتقد تھے ان لوگوں نے کہا تھا, ان لوگوں نے اعلان کیا تھا, اور یہ صرف ریئیکشن میں کیا تھا کہ لوگ کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہیں, لہذا ہم عزیر کو ابن اللہ کہیں گے. یاد رکھیے ریئیکشن میں بہت نقشہ بگڑتا ہے. اسی لیے امت مسلمہ کو تاکید کر دی گئی کہ ریئیکشن میں تم نہ کوئی عید بنانا, نہ کوئی تم تقریب کرنا. ان کے پاس یہ جلوس ہوتا ہے, لہذا اس کی مخالفت میں ہمارے پاس یہ جلوس ہو. ان کے پاس یہ فنکشن ہوتا ہے, لہذا ان کی مخالفت میں ہمارے پاس بھی اس طرح کا ایک فنکشن ہو. یہ ریئیکشن میں آنے کی ضرورت نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے دین دیا اسی کو تھامے رہو. ابھی آگے تذکرہ آنے والا ہے کہ شریعت کی ڈگر سے, صراط مستقیم سے
शहरा से ज्यादा हक से धीरे धीरे इंसान कैसे हट जाता है, गैर महसूस तरीके से हट जाता है, गुमराही का वो नजर हो जाता है, शिकार हो जाता है, उसका अल्लाह ताला ने इशारा भी फरमाया। लिहाजा अपने दीन पर जो अल्लाह ने इनायत फरमाया, जो रसूल का उस्वा है, जो रसूल की सुन्नत है, उसी को थामे रहना, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह, ये ताकीद कर दी गई इस उम्मत को, बहुत ताकीद की गई, बहुत ताकीद की गई। कुरान मजीद में ताकीद है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में ताकीद है। इसके बावजूद आप देखिए ये उम्मत रिएक्शन में कितना हटती रहती है, बल खाती रहती है, इधर जाती रहती है, उधर जाती रहती है। ये तो बस अल्लाह ताला ने चूंकि अपने इस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली, इसीलिए फिर तशदीद हो जाती है और लोग खुराफात से बच जाते हैं। वरना उनके पास पटाखे छोड़ने की ईद थी तो हमारे पास भी पटाखे छोड़ने वाली एक ईद आ गई थी, एक रात आ गई थी। धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इस्लाह हुई। तो सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि रिएक्शन में कैसे लोग बदलते चले जाते हैं। रिएक्शन में यहूदियों ने कहना शुरू किया एक खास जमाने में, एक खास ग्रुप ने, लेकिन कहा उन्होंने ये वकालती यहूदू उज़ैर इब्नुल्लाह, कहा यहूदियों में से बातों ने उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। वकालती नसारा, और ईसाइयों ने क्या कहा, अल मसीह इब्नुल्लाह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब मसीह है, मसहा के माने टच करना, छू लेना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब मसीह इसलिए बन गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने एक मोजज़ा इनायत फरमाया था, किसी को छू लेते, टच करते तो उसकी बीमारी चली जाती थी, इसीलिए ये लक़ब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मशहूर रहा। फरमाया कि वकालती नसारा, और ईसाइयों ने क्या कहा, अल मसीह इब्नुल्लाह, मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये उनका वो कौल है जो उनके मुंह के हद तक महदूद है। बिअफ़वाहिहिम, मुंह से ही निकल रहा है, ये वो बात है जो खुद उनके दिल में, उनके अकीदे में, उनके ज़हन में नहीं करार पा रही है, ये खुद नहीं कबूल कर पा रहे हैं। कैसे हो सकता अल्लाह ताला का बेटा? सारी जिंदगी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, तुम सबको उसकी इबादत की दावत देता हूँ। अब ये दावत दे रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, तो कैसे कबूल कर सकते हैं? बस मुंह से बोलते हैं, दिल मुतमईन नहीं। ये भी कुरान मजीद का मुजज़ा है। दुखती हुई रग पर अल्लाह ताला ने हाथ रख दी, उंगली रख के बताया कि इसको ये बस मुंह तक का मामला है, दिल इसको कबूल नहीं करते, लिहाजा दिल इनके इसको कबूल नहीं करते और ये इस पर सेटिस्फाई नहीं है, मुतमईन नहीं है। उसकी सबसे बड़ी दलील ये कि इस अकीदे पे वो बहस नहीं करना चाहते, अकीदे के बात से खुल्ला खुल्ला वो बहस किस पे करते हैं, वो गुफ्तगू किस पे करते हैं, वो या तो गुफ्तगू इस पर करते हैं कि देखो दुनिया में जितने गुनाह करना है करो, ये अल्लाह का बेटा तुम्हारे लिए कफारा बन जाएगा, बैप्टिज्म कर लो, आखिरत के दिन तुमको नजात हो जाएगी। और बड़े सा बड़ा जालिम, गुनाहगार, गंदा संदा आदमी, वो सब का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कफारा है, लिहाजा गुनाह करते रहो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम चाहते रहो, तुमको जन्नत मिल जाएगी। ये उनकी दावत की एक बुनियाद है। दूसरी बुनियाद उनकी दावत की है कि लोगों के दीन में उयूब निकालो, उनके सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म के तफसीरें करो, उनके कार्टून बनाओ, उनके सिलसिले में मुखालिफत की मुहिम चलाओ, साजिशें करो, कारी करो। ये उनकी दूसरी मुहिम है जिसकी बुनियाद पर वो दुनिया में जिंदा है, बाकी है। युज़ाहिबूना क़ौल लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल, जो पुराने जाहिल किस्म के लोग थे, कुफ्र में पड़े हुए, उनके कौल से, उनकी बात से अपनी बात को ये मुशाबह कर देते हैं, उन्हीं से मिलती जुलती बात करते हैं। पुराने जो बिल्कुल बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, जिनके पास न अल्लाह की कोई किताब थी, न किसी नबी का उस्वा था, वो जहालत की वजह से ये कहा करते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, लिहाजा फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। उन जाहिरों ने जिस बात कही थी उन्हीं से मिलती जुलती इन्होंने बात कर ली, बस तरक्की इतनी कर ली कि अल्लाह का बेटा करार दिया और ये कहा कि हजरत ईसा अल्लाह का बेटा है। और यहूदियों ने कहा कि हजरत उज़ैर अल्लाह का बेटा है। अल्लाह की मार उन पर अन्ना यूफ़कून, कैसे दीन से फिर गए, उल्टे फिर गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी तौहीद की दावत दी,
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا لباب یہ تھا کہ اللہ سے محبت کرو، بندوں کی خدمت کرو، اور انہوں نے دین کا نقشہ بدل دیا مکمل، اللہ سے تعلق توڑ دیا اور لوگوں کو دنیا کی زندگی میں مگن اور گم کر دیا۔ لہذا فرمایا قاتلہم اللہ، ان اہل کتاب پر اللہ تعالیٰ کی مار ہو، اور یہ امنا سکون کہاں پھر گئی، کیسے انہوں نے دین کا نقشہ بدل دیا۔ اس طرح انہوں نے دین کا نقشہ بدلا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو اربابا من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کر خدا اور رب تسلیم کر لیا۔ والمسیح ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بنا ڈالا، حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب تجویز کر ڈالا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، جبکہ ان کو حکم دیا گیا تھا تو صرف اتنا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ایک ہی معبود کی عبادت کرو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحانہ عما یشرکون، جو کچھ وہ شرک کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے، پاک ہے، کیونکہ شرک کے معنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں عیب تجویز کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم، احبار حبر کی جمع ہے، رہبان راہب کی جمع ہے، احبار حبر کی جمع ہے، اور یہ حبر کہتے تھے علماء کو جو ان کی کتابوں کے ماہر ہوا کرتے تھے، جو اہل علم ہوا کرتے تھے۔ رہبان کہتے تھے راہب کو جو عبادت گزار ہوتا تھا اور تاریخ دنیا ہو جاتا، دنیا چھوڑ دیتا، اور کسی چرچ میں، کسی گرجا گھر میں وہ اپنے خانقاہ بنا لیتا اور وہیں وہ بیٹھ کے عبادت کیا کرتا تھا۔ تو آپ اس کا سیدھا سیدھا اگر ترجمہ چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو خدا بنا ڈالا تھا اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر۔ انہوں نے اپنے علماء کو، ان کے جو علماء تھے اور ان کے جو عبادت گزار لوگ تھے، مشائخ تھے، ان کو انہوں نے خدا بنا ڈالا۔ حضرت حاتم وہ عیسائی تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تشریح پوچھتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے یہاں نہ کسی عالم کی پوجا ہوتی تھی، نہ کسی شیخ کی پوجا ہوتی تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو خدا بنا ڈالا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے سوال کیا اور یہ پوچھا، اور اس سوال کی اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت آگے فرما دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ، اگر ان کے علماء و مشائخ کسی چیز کو حرام کر دیتے تو کیا اس کو یہ حرام سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے؟ کہا نہیں، حرام سمجھتے تھے۔ کہا کسی حرام چیز کو وہ حلال کہہ دیتے تو یہ اس کو حلال سمجھ لیتے تھے نہیں سمجھ لیتے تھے؟ حضرت حاتم نے کہا ہاں حلال سمجھ لیتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرنا اور اللہ نے جس کو حلال رکھا ہے اس کو حرام قرار دینا، یہ خود خدائی میں شریک ہونے کی کوشش ہے۔ اور اگر بے سبب کسی سے اگر آپ یہی بات مان لیں کہ کوئی حرام کر رہا ہے، کوئی حلال کر رہا ہے، اس کی بات تسلیم کر لی جائے تو اس کو گویا خدائی کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ یہ اتھارٹی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ کسی چیز کو حرام ڈکلیئر کرے، کسی چیز کو حلال ڈکلیئر کرے۔ بندوں میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ حلال اور حرام کا ڈپارٹمنٹ اپنے ہاتھوں میں لے، لیکن یہودی اور عیسائی علماء ایسا کرتے تھے اور وہ امت ان کی بات بھی تسلیم کرتی تھی۔ اس میں ایک نزاکت ہے کہ آپ یہ سوچیں گے کہ ہم بھی تو ہمارے زمانے کے جو علماء یا پچھلے زمانے کے جو علماء کسی چیز کو حرام قرار دیے، حلال قرار دیے، ان کی بات مانتے ہیں۔ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ انہوں نے بلا دلیل کسی بھی چیز کو حرام قرار دیا۔ مثلا شریعت بنی اسرائیل میں اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی، نہ ان کے پاس جو کتابیں ہیں اس کتاب میں کوئی دلیل تھی، نہ حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ان لوگوں کے اسوے سے کوئی دلیل تھی۔ بس انہوں نے اپنی جانب سے اس کو حرام قرار دیا اور سارے یہودیوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ سند نہیں پوچھی، دلیل نہیں پوچھی کہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں شراب کو حرام قرار دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں خنزیر کو حرام قرار دیا تھا۔ تو پھر عیسائی علماء نے کہا کہ یہ شراب جو حرام ہے وہ دراصل ان لوگوں کے لیے حرام ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہے، باقی سارے انسانوں کے لیے شراب حلال ہے۔ اور عیسائی امت نے اپنے علماء کی اس بات کو اتنا مانا کہ آج کوئی عیسائی دنیا میں شراب کی حرمت کا کوئی تصور نہیں، پانی سے زیادہ اس کو پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بار یہ دلیل نہیں پوچھی کہ تم یہ جو فتویٰ دے رہے ہو کہ شراب صرف اور صرف صاحبزادگان حضرت یعقوب کے لیے اگر حرام ہے اور ساری انسانیت کے لیے حلال ہے، تو اللہ تعالیٰ کتاب میں کیوں نہیں اشارہ فرماتا؟ حضرت یعقوب نے اپنی زندگی میں کیوں نہیں اعلان کیا؟ حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی میں کیوں نہیں اعلان کیا؟ انہوں نے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی، بلکہ سب کے سب وہ پیچھے چل پڑے اپنے ان علماء کے جو ان کی مطلب کی بات کر رہے تھے۔ لہذا یہ ایک انتہائی اہم بات ہے کہ آپ نے کسی سے فتویٰ لیا اور اس نے فتویٰ دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتا ہے، حضور اس کی تشریح یوں کرتے ہیں، اس بنیاد پر یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے یا اس بنیاد پر یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب اور یہ رسول کے ارشادات کی روشنی میں بیان کیا گیا ایک مسئلہ ہے، خود کوئی حرام و حلال نہیں کر رہا ہے وانی۔ لیکن یہودی علماء نے، عیسائی علماء نے ایسا نہیں کیا، بلکہ خود سے بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا، خود سے بہت ساری چیزوں کو حلال کر دیا، اور یہ ان کی امتیں ان کے پیچھے چل پڑی۔ کیوں حلال کیا، کیوں حرام کیا، اس کا سبب آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ لہذا وہ جو حرام کرتے ہیں، وہ جو حلال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان کی بات انکنڈیشنل مان لیتے ہو، بغیر دلیل کے مان لیتے ہو، گویا تم ان کو خدا سمجھتے ہو، گویا تم ان کو خدائی میں شریک سمجھتے ہو کہ ان کے اندر اتنی اتھارٹی ہے کہ کسی چیز کو وہ حرام کر دیں، کسی چیز کو حلال قرار دیں۔ اور فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا عالم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا کا بیٹا قرار دیا، جبکہ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا۔ جب پال نے یہ تحریک چلائی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، تو عیسائی دنیا کو پال کی گردن پکڑ کر، گریباں پکڑ کر پوچھنا چاہیے تھا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کس دلیل کی بنیاد پر تم کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدائی میں شریک ہے؟ انجیل کی کون سی عبارت ہے، انجیل کی کون سی آیت ہے، کون سا جملہ ہے جس سے تم یہ اپنی بات ثابت کر سکتے ہو؟ لیکن انہوں نے ضرورت نہیں محسوس کی۔ پال نے ایک پروپیگنڈا کیا اور پال کو انہوں نے سینٹ پال بنا دیا، مقدس پال بنا دیا، اور اس کی فرمانبرداری اور اس کی اطاعت اور اس کے ایسے فالوورز ہو گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بھلا دیا اور اسے پشت ڈال دیا، جبکہ پوری زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں سجدے کرتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب تک آسمان پر اٹھایا اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی دعوت دیتے رہے کہ شرک چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کیا کرتی رہی؟ حضرت بی بی مریم اپنے بیٹے کی پوجا کرتی رہی؟ نہیں، اللہ کو پکارتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، اللہ کے دربار میں فریاد کرتی رہی اور اپنے بیٹے کے ساتھ ہونے والے ظلم کی داستان سناتی رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی رشتے دار تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی رشتے دار تھے، کیونکہ ددیال نہیں تھا، ننیال تو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم اور ان کے رشتے دار اور ان کے بال بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کزن ہوتے تھے، ایک خالہ زاد بھائی ہے، ماموزاد بھائی ہیں، یہ سب رشتے داریاں تھیں۔ سارے رشتے دار اللہ کو پکارتے تھے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ بھی شریک ہے۔ لیکن پال نے، وہ بہت دور کا آدمی جس کی کوئی رشتے داری نہیں، اس نے عیسائیت قبول کی اور اس نے اعلان کیا، اور عیسائی دنیا بغیر مطالبے دلیل و سند کے ان کے پیچھے پیچھے جانوروں کی طرح، مینڈوں کی طرح چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، کہ حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ عبادت کریں تو بس اللہ تعالیٰ کی، لا الہ الا ہو، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں، کوئی شریک نہیں، وہ شرک سے بہت بلند و برتر ہے۔ یہ ساری گمراہی کے بعد
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत बहुत क्लियर, साफ सुथरी, अल्लाह की इबादत करो, गैरुल्लाह की इबादत न करो। मुशरिकीन मक्का है कि मुखालिफ बने हुए हैं, जीने नहीं दे रहे हैं, अपने अपनी मूर्तियों के लिए, अपने अपने झूठे खुदाओं के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सता रहे हैं। उस मौके पे यहूदियों को, उस मौके पे ईसाइयों को अपना भूला हुआ सबक याद कर लेना चाहिए था कि हमारे मजहब में भी तौहीद की दावत दी गई थी, हमारी किताबों में भी तौहीद की बात है, हमारे नबियों ने भी तौहीद की बात की थी। अब ये नबी की हम अगर ईमान नहीं कबूल कर सकते हैं तो कम से कम इस दर्जे की तो बात मान ले कि इनकी मुखालिफत न करें, इनके मुखालिफिन का साथ न दें, जुल्म और ज्यादती में अपने हाथों को मुलव्विज न करें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि बड़ी साजिशें की और मक्के के लोगों के साथ, कुरैश के साथ मिलकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर देने की साजिश, जंगों पर जंग। हमेशा ये कहते थे, इनके नुमाइंदे मक्के मुकर्रमा जा के ये कहते थे कि देखो मौका अच्छा है, हम साथ देंगे, मेजबानी करेंगे, मदद करेंगे, जरा हमला तो करो तुम मदीने मुनव्वरा पर, खत्म कर दो मुसलमानों को, खत्म कर दो मोहम्मद को, अभी नहीं खत्म करेंगे तो आगे पछताओगे, ताकतवर जब हो जाएंगे मुसलमान कुछ नहीं कर सकोगे। लिहाजा बुला बुला के मदीने मुनव्वरा लाते थे। युरीदूना युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते थे कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंक से बुझा दें। वयअल्लाहु इल्ला युतिम्मा नूरहु, और अल्लाह ताला ने तहैया फरमा लिया था कि अपने नूर की तकमील फरमाएगा। वलौ करिहल काफिरून, अगर काफिरों को बहुत बुरा लगे, चाहे जितना बुरा लगे, अपने दीन को अल्लाह ताला मुकम्मल फरमाएगा, उस मकाम तक ले जाएगा जिसका अल्लाह ताला ने रोज़े अव्वल वादा किया था। और ये कहा था कि नबी आप दावत हक पेश करते रहिए, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, आपकी हिफाजत अल्लाह की जिम्मेदारी है। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के इस नूर को पेश किया, अल्लाह के कलाम को पेश किया, उसके दीन को पेश किया, मुखालिफतें करते रहे, ये समझते रहे, हालांकि उनको मालूम है ये हक है, वो इकरार कर रहे हैं कि ये सच्चाई है, लेकिन मुखालिफतें करते रहे, इस दीन को दबाने की कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कामयाबी, वो गलबा मिला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत जबरदस्त लश्कर के साथ, बड़े मजमे के साथ, 1 लाख से ज्यादा मजमे के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को खुश करने के लिए हज्जतुल विदा के मौके पर 9 ज़िलहिज्जा को, तो 10 हिजरी है, मैदान अरफात में मजमा है, जबल रहमत पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं कि अल्लाह ताला पैगाम भेजता है, कल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, नबी अब दीन मुकम्मल हो गया। अब अल्लाह का दीन पूरा नाज़िल हो चुका है और हमने दीन की नेमत, किताब की नेमत, शरीयत की नेमत आप पर मुकम्मल कर दी और इस्लाम को हमने बहैसियत दीन इस इंसानियत के लिए कबूल कर लिया। वयअल्लाहु इल्ला अय्युतिम्मा नूरहु, अल्लाह ताला ने इनकार कर दिया है हर चीज का सिवाय इसके कि उसका नूर मुकम्मल हो जाए, उसका दीन मुकम्मल हो जाए। वलो करिहल काफिरून, अगरचे के काफिरों पर ये बात बड़ी गिरान गुजर रही है। ये वही परवरदिगार है, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा, वो दीनिल हक और सच्चे दीन के साथ भेजा, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि सारे दीन पर ये दीन जाहिर हो जाए। वलो करिहल मुशरिकून, अगर के मुशरिक बहुत ही इसको नापसंद करें। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भेजा बिलहुदा, खुदा के माने हिदायत, और हिदायत के माने क्या है? हिदायत के माने मंजिल मकसूद तक पहुँचा देना। आमतौर पर हिदायत के माने जब हम करते हैं गाइडेंस से, रहनुमाई से, तो थोड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है। तो गलतफहमी ये पैदा हो जाती है कि अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ से चारमीनार का रास्ता क्या है, तो आपने बता दिया सीधे सीधे जाओ, फिर लेफ्ट मोड़ो, फिर राइट मोड़ो, तो तुम देखोगे कि फला जगह तुम पहुँच गए। ये रहनुमाई हम समझते हैं,
یہی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کر دی، یہ کرو اور یہ نہ کرو تم انشاءاللہ جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ نہیں، ہدایت کے معنی یہ ہوتے ہیں، اب دیکھ لیجیے ائمہ تفاسیر کے ہیں، انہوں نے لکھا کہ ہدایت کے معنی ہوتے ہیں الایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک ہاتھ پکڑ کر آپ کو پہنچا دینا، یہ ہے ہدایت۔ یہ ہے ہدایت، یعنی یہ کہ ہم اپنے سے جنت تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اپنے سے اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے، بس اللہ کی مدد درکار ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا رہے، وہ توفیق دیتا رہے اور وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر پہنچا دے جنت تک، یہ ہے ہدایت۔ اسی لیے تو بڑے سے بڑا ولی ہو جائے اور آپ کی اصطلاحوں میں قطب ہو جائے اور غوث ہو جائے، لیکن چارہ نہیں ہے ہدایت مانگے بغیر۔ کیوں؟ ہر نماز میں کہے گا نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دیجیے، اے اللہ ہدایت دیجیے۔ جتنا بڑا ولی ہو جائے مانگ تو رہا ہے ہدایت، تو ہدایت تو مل گئی الحمدللہ، مسلمان بھی ہے، اہل تقویٰ ہے، اہل ایمان ہے، نہیں، وہ اصلاً وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے مولا مجھے پہنچا دیجیے جنت تک، میں خود کچھ نہیں کر سکتا، میرے اندر اور یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں راستہ طے کر لوں، اللہ مجھے آپ پہنچائیے نبی کے راستے سے، میں جنت تک پہنچ جاؤں، یہ توفیق، یہ رہنمائی اور یہ منزل تک پہنچنے کا عمل بس اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی قدرت سے میں پہنچ سکتا ہوں۔ یہ عاجزی، یہ بندگی انسان کے اندر رہے، یہی وہ ہدایت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کہ منزل مقصود تک آپ کو پہنچنا ہے، ساری انسانیت کو منزل مقصود تک پہنچایا جائے۔ بہت سی امتیں راستے میں گمراہ ہو گئی، بھٹک گئی، سفر تو صحیح سمت شروع کیا تھا لیکن پگڈنڈیوں پر چل پڑے اور صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ اللہ ہمارے ساتھ یہ نہ ہو۔ یہ ہے رسول ہدایت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر گامزن فرمایا۔ منزل اگر آپ کو مل سکتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، منزل کہیں اور نہیں مل سکتی۔ کتنا ہی کوئی نیکیوں کا راستہ اپنے تئیں اختیار کر لے، منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ منزل کا راستہ ایک ہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اسی کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم فرمایا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا نام دیا، وہی دین حق ہے۔ یہ دین حق جس کے بارے میں فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دین کو سارے ادیان کے مقابلے میں وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، ظاہر ہو کر رہ جائے، اظہار دین ہو جائے۔ اگر دین ظاہر نہ ہو، مخفی رہ جائے، پوشیدہ رہ جائے، تو قیامت کے دن بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کریں گے، اللہ اسلام کیا ہے مجھے معلوم بھی نہیں تھا تو میں کیسے عمل کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس دین کو سارے دین کے مقابلے میں ظاہر کریں گے۔ کیسے ظاہر کریں گے؟ کبھی کبھی ٹوئن ٹاورز کو تباہ کر کے برباد کر کے ظاہر کریں گے۔ ہلچل مچے گی دنیا میں کہ ایک مسلم قوم بھی ہے، ہلچل مچے گی دنیا میں کہ ان کی ایک کتاب ہے قرآن جس کو وہ فالو کرتے ہیں، ان کے ایک رسول عربی ہے جن کی وہ اتباع کرتے ہیں، حجت ہوگی، ہلچل ہوگی، یہاں سے وہاں تک دنیا کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اللہ تعالیٰ ہلا کر رکھ دے گا، بتائے گا کہ یہ دین ہے، دیکھو یہ دین پہ غور کرو، تم اپنے ہی مذہب پہ نہ مرو، اس وقت ایک بار غور کرو، کتاب بھی پڑھو، رسول کے بارے میں بھی معلومات کرو۔ اسی لیے ہر صدی میں ہر تھوڑے دنوں میں اللہ تعالیٰ ہلچل مچاتا ہے، اس دنیا میں زبردست قسم کی تحریک چلتی ہے، چاہے وہ مخالفت ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو، اس سے دین تو بہرحال ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سوچئے ایک سکوت طاری ہو جائے، ایک خاموشی طاری ہو جائے اور کوئی ہلچل نہ ہو اور کوئی اس قسم کی سرگرمی نہ ہو تو کیسے یہ دین حق عام عوام تک پہنچ سکے گا؟ آپ کے پاس ہیں اتنے پیسے کہ آپ عالمی میڈیا کو کروڑ بلینز آف ڈالر ادا کر کے ایڈورٹائز کروا سکے کہ ایک اسلام مذہب ہے اور اس کی کتاب پڑھو، ان کا دستور ہے قرآن مجید وہ پڑھو، ان کے رسول ہے محمد عربی، ان کی سیرت جانو۔ ہے آپ کے پاس دولت، ہے آپ کے پاس خدمت، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، ایک ایسا انتظام فرمایا کہ ایک بلڈنگ کا گری، پوری دنیا کا میڈیا پکارنے لگا اسلام مسلمان، اسلام مسلمان، اسلام مسلمان، اتنا پکارا 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے
کہ ہر گاؤں میں کچے گھر میں رہنے والا جان گیا کہ اسلام مسلمان کوئی چیز ہے، اور ہر بلڈنگ اور پکے گھر میں رہنے والا جان گیا کہ اسلام کوئی چیز ہے۔ اب اللہ نے دین کو ظاہر کر دیا، اب اس کو توفیق نہیں ہوتی، اب اگر وہ اپنے گھر سے نہیں نکلتا، مسجد کو آ کر نہیں دیکھتا کہ یہ مسجد کیا ہوتی ہے، اور خرید کر قرآن مجید نہیں پڑھتا ہے، اور دین کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری پورا نہیں کرے گا، جہنم میں جائے گا۔ حجت تو پوری ہو گئی، لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا سارے دین ادیان کے مقابلے میں اس دین کو ظاہر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ اہل شرک کو یہ بات گرا کیوں نہ گزرے، بہت بری کیوں نہ لگے۔ یہ اظہار دین کی میں خاص الگ سی تشریح تھوڑی کر رہا ہوں، ورنہ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے ترجموں میں اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا کہ اللہ اپنے دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے۔ اب اس کی وجہ سے ایک قاری کو، ایک مطالعہ کرنے والے کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین تو اب غالب ہے ہی نہیں، آج کل تو مغلوب ہے، تو گویا نعوذ باللہ اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوا، تو وہ ہمارے ترجمے کی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہم نے بات غلط سمجھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیغلبہ علی الدین کلہ، غلبہ تو عربی کا لفظ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں ارشاد فرما رہا ہے تاکہ وہ غالب کر دے، کیا فرما رہا، لیظہرہ، اظہار دین ظاہر ہو جائے، نمایاں ہو جائے، دین کے لیے ہلچل ہو جائے، ہر شخص کو دین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جانا پڑ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کر کے چھوڑے گا، یہ اجت، ورنہ بڑی تعداد بھٹک کر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے نوح فرما دیا ہے، قلیل من عبادی الشکور، بہت کم اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کو قبول کرتے ہیں، بڑی تعداد کو گمراہی میں شیطان کے چیلے بن کر جہنم کی طرف جائے گی۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، فرمایا بہت سے جن اور انسانوں کے لیے تو ہم نے فیصلہ ہی کر دیا کہ ان کو جہنم پہنچایا جائے، لیکن دین ظاہر ہو کر رہے گا، دین ان کے نگاہوں میں کھٹکے گا، دین کے بارے میں وہ سوچیں گے اگرچہ کہ الٹا ہی کیوں نہ سوچیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اظہار دین ہو گیا، اور بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ کے ذریعے سے دین ظاہر ہو گیا، پوری دنیا میں شور ہو گیا کہ وہ جو محمد تھے جنہوں نے دین کی دعوت دی تھی، ان کے ہاتھوں مکہ مکرمہ کی تبلیغات آ گئی، سب کو غور کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ اب اللہ تعالیٰ وہی بات ارشاد فرما رہا ہے جس کا میں نے اشارہ کیا تھا کہ حلال کو حرام کیوں کر دیتے تھے، شراب کو انہوں نے کیوں حلال کہہ دیا، خنزیر کو انہوں نے کیوں حلال کر دیا، سود کو انہوں نے کیوں حلال کر دیا، جبکہ خود ان کے نبیوں نے اس کی مخالفت میں مہم چلائی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا سبب پیسے کمانا، دولت اکٹھ کرنا۔ خطاب فرمایا ایمان والوں سے، اے ایمان والوں، ان کثیر من الاحبار والرهبان، بہت سارے احبار اور بہت سارے رہبان، یہ پھر وہی ترجمہ چاہے تو آپ کر لیں کہ بہت سارے ان کے علماء اور بہت سارے ان کے مشائخ، بہت سارے، کثیرن کہا یعنی کچھ ایسے تھے جو نیک تھے۔ یہ ہے قرآن مجید کا انصاف، اللہ تعالیٰ کا انصاف کہ ان میں ہو سکتا جو 2%، 3% مگر کچھ تھے جو نیک تھے، بہرحال عبادت گزار تھے، بھلے لوگ تھے۔ سیرت میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض عبادت گزار ایسے تھے جو بڑے بھلے تھے، نیک تھے، عبادت کرتے تھے، دنیا داری نہیں کرتے تھے، لیکن بیشتر بڑی تعداد ان کی ایسی تھی کہ کثیر من الاحبار والرهبان، ان کی بڑی تعداد ان کے علماء کی اور مشائخ کی، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ، لوگوں کی دولت اکٹھا کرنا چاہتے تھے اور لوگوں کے پیسے کھانا چاہتے تھے، بالباطل، ناجائز طریقے سے، رشوت کی بنیاد پر۔ اب تاجروں کی ایک بڑی جماعت پہنچی اور انہوں نے کہا کہ سود کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں پرانا فتویٰ کہ سود حرام ہے، اس کے بغیر تو ہماری ترقی پہ آپ پابندی لگا رہے ہیں، لہذا ہم آپ کے لیے یہ انتظام کرتے ہیں
کہ آپ کو یہ پوسٹ دیتے ہیں اور ہم آپ کو صدر مشائخ بناتے ہیں اور اس کے بعد سے آپ کے خرچے کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں، ذرا آپ اس پر اثر نو غور کیجیے۔ لہٰذا اثر نو غور کر کے ایک نیا فتویٰ مرتب کر دیا کا سود حلال ہے، خنزیر حلال ہے، شراب حلال ہے، لہٰذا پیسے کھاتے گئے، فتوے دیتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بڑی چھوٹی سی قیمت میں اللہ کے دین کو، اس کی کتاب کو یہ بیچ ڈالا کرتے تھے، اور چھوٹی سے ایسے فتووں کو مرتب کرتے، تماشے کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا کا کیس آیا، مدینہ منورہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول ہے، لہذا فیصلہ کرائیں تو کہاں کرائیں؟ لوگوں نے کہا فیصلہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہونا چاہیے، آپ مدینے میں رہتے ہیں، فیصلہ اللہ کے رسول کریں گے۔ لہذا حضور کے پاس یہودیوں کا وقت آیا کہ ہماری جو سوسائٹی، ہمارا محلہ، ہمارا خاندان جو ہے اس میں زنا کا کیس ہو گیا ہے، آپ فیصلہ کر دیجیے، یہ صاحب ہے، انہوں نے یہ بدکاری کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا فیصلہ کروں، تمہاری کیا کتاب کہتی ہے بتاؤ، تمہاری کتاب کی روشنی میں تم فیصلہ کر لو۔ تو اب ان کا ایک عالم آتا ہے اور اس زمانے کے جو اوراق ہوتے ہیں وہ اوراق کو کھولتا ہے اور اس کے بعد سے کتاب کو ایسے پڑھتا ہے، انگلی رکھا ہوا، اور یہ پڑھتا ہے کہ ہماری کتاب یہ کہتی ہے کہ جو شخص ارتکاب کرے اس کے چہرے پر سیاہی مل دی جائے، اس کو گدھے پر بٹھا کر ایک بار گشت کرا دیا جائے، یہ اس کی سزا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ انگلی ہٹائیے، انگلی ہٹوا دی، اور اس کے بعد ایک دوسرے صاحب سے کہا پوری عبارت مکمل پڑھو، اور وہ دوسرے صحابی جو عبرانی سے واقف تھے، ان کی کتاب کی زبان سے واقف تھے، وہ پڑھتے ہیں ایسے شخص کو گلے پہ بٹھا دو، چہرے پر سیاہی مل دو، پتھر مار مار کے ہلاک کر دو۔ حضور نے فرمایا تیسرا جملہ بچاتے ہو اس سے، تیسری کا اصل سزا ہے اس سے اپنے مجرم کو بچانے کی کوشش۔ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ یوں کھلواڑ کرتے تھے، بے ایمانی کے ساتھ فتوے دینا، آدھی عبارت کو چھپا دینا۔ یہ سمجھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے بھالے ہیں، لہذا ہم بول دیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے ٹھیک ہے جو تمہاری کتاب میں ہے وہی کر دو، اور ہمارا جو بندہ ہے بے حیائی کے باوجود، گناہ کے باوجود بچ جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول تھے، لہذا اللہ کے رسول کے سامنے سازشیں کامیاب ہونے والی نہیں، یوں فتووں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا کرتے تھے، دیتے تھے۔ اور جو یصدون عن سبیل اللہ، ان کا جذبہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، لہذا حرام کی آمدنی کے خوگر ہوئے، اور پھر مدینہ منورہ میں انہوں نے فتویٰ دیا سود حلال ہونے کا فتویٰ دیا، تو اس پر عمل شروع کیا۔ اب آپ سوچے سود حلال ہونے کا فتویٰ کیسے دیا؟ سود حلال ہونے کا فتویٰ اس طرح دیا کہ کہا سود حرام ہے، لیکن تمہارا مقابلہ اس وقت بنی اسماعیل سے ہے، اور بنی اسماعیل تمہارے دشمن ہیں، دشمن سے سود بوت کی کیا حیثیت ہے؟ دشمن سے تھوڑی ساری شریعت پر عمل کیا جاتا ہے، دشمن سے جو چیز آ جائے لے لو، جو چیز آ جائے لے لو۔ میں بھی کوٹ کیا ہوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کہا کرتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، ان امیوں کو، ان جینٹائلز کو، بنی اسماعیل کو جتنا بتانا ہے بتا لو، تم کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جتنا ایکسپلائٹ کرنا ہے کر لو، خوب چوس لو ان کو کہیں کا نہ رکھو، تم کو کوئی پوچھنے والا نہیں، تم اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق، چہیتی نسل، یعقوب کے صاحبزادے ہو، جو چاہے کر سکتے ہو۔ فتویٰ دے دیا کہ تم بنی اسماعیل کے ساتھ سود پر کاروبار کر سکتے ہو، اور بنی اسماعیل کے ساتھ سود پر کاروبار جب کر سکتے ہو تو خوب مدینہ منورہ میں یہودیوں نے سودی کاروبار کیے، اور بیچارے اوس اور خزرج سیدھے سادے عرب، بڑے بھالے قبیلے، ان کو اتنا لوٹا کروڑ پتی ہو کر بیٹھ گئے۔ ساری منڈی پر ان کا کنٹرول، ہول سیل پر ان کا کنٹرول، دولت ان کے پاس، خزانہ ان کے پاس، اور یہ وہی مطلب تھا جو آج ہماری دنیا کے اوپر مسلط کر دیا گیا کہ ساری چیزوں پر ان کا قابو اور کنٹرول، اور سود کے ذریعے سے ہر ملک میں ان کی مداخلت، ہر بینک ان کا، اور دولت کے سارے خزانے کسی نہ کسی طرح ان کی طرف لوٹ کر جاتے ہوں۔ یہاں تک کہ ہندوستان سے سعودی عرب میں اگر آپ پانی خرید کر پی رہے ہیں تو اس کے معنی کہ $1 آپ ان کو دے رہے ہیں، ایسا انہوں نے جال بچھایا، یہ بالکل بے آئینی کی جال بچھایا تھا مدینہ منورہ میں۔
اور کروڑپتی ہو کر خوش تھے کہ ہم نے اس وقت کی انسانیت کو اپنے پنجے میں لے لیا. تو فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو سونے اور چاندی کو ذخیرہ بنا بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کے لیے یہ پیسے نکلتے بھی نہیں ہیں کہ لوگوں کی خدمت کے لیے نکلے, اللہ کے دین کے لیے نکلے, بلکہ بس خزانہ بنا بنا کے رکھنا, اسٹور کر لینا اور دفینوں کی شکل میں گاڑ دینا اور تجوریوں میں بند کر دینا. تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں فبشرہم بعذاب ألیم, اے نبی ایک دردناک عذاب کی آپ ان کو خوشخبری دیجیے. مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ نے, پورے شعور کے ساتھ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ نے اور لفظ استعمال کیا فبشرہم بعذاب ألیم, خوشخبری دیجیے ان کو. بشرا بشارت کے معنی خوشخبری کے ہیں, ایک طرح سے طنز کرنا کہ فرما دیجیے آپ ان سے کہ ان کو ایک دردناک قسم کا عذاب ہوگا. عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, کہ ان کے اس مال کو پکایا دہکایا جائے گا جہنم کی آگ میں. فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, اور داغا جائے گا اس کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو, ان کے پہلو کو اور ان کے پشتوں کو, سامنے کے حصے پہ بھی, بازو میں بھی اور پشت پر بھی داغا جائے گا. بدن کے 3 حصوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. یہ 3 حصے مال کے سلسلے میں خاص طور پر ان کا ایک کردار ہوتا ہے کہ جب اللہ کا نام لے کر اللہ کے دہائی کے ساتھ کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو سب سے پہلے پیشانی پہ بل آتے ہیں, پھر پلٹتا ہے انسان دائیں یا بائیں, اپنا بازو پیش کرتا ہے اور پھر پوری طرح پلٹ کے پیٹھ دکھاتا ہوا چلا جاتا ہے. تو فرمایا پیشانیوں کو بھی ہم داغیں گے, جلائیں گے, اور پہلو کو بھی, بازو کو بھی ہم جلائیں گے, اور پشتوں کو بھی ہم جلائیں گے, اور یہ کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ ہے تو خزانہ کر کر کے رکھتے تھے, دفینہ کر کر کے رکھتے تھے, اسٹور کر کر کے رکھتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون, تو چکھو مزہ خزانہ کرنے کا, اسٹور کرنے کا, جمع کرنے کا. دولت کو جمع کرنا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. قرآن مجید نے دولت کے جمع کرنے کو انفاق قرار دیا, اور اسلام کا مزاج انفاق نہیں ہے. اسلام کا پورا مزاج کیا ہے؟ انفاق ہے, خرچ کرنا. خرچ کرنے پہ پوری ترغیب دلائی گئی, خرچ کرنے پر آمادہ کیا گیا, اتنا آمادہ کیا گیا, اتنا آمادہ کیا گیا کہ آیتیں اتر رہی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا ان کو آپ خوشخبری دے دیجیے کہ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا. جو ایک دانہ خرچ کرے گا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کو 700 دانے مل گئے. ایک بیج جیسے لگا دیا, پودا نکل آیا, پودے میں پھر اس 7 شاخیں ہیں, ہر شاخ پر 100 دانے ہیں, اور کہا 700 بھی بس تمہارے لیے بیان کیا جا رہا. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اضافہ کر دے. فرمایا جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے, غریب ہے, تھوڑا بہت خرچ کرتا ہے, تو تھوڑا بہت خرچ کرنے والے کو بھی اے نبی آپ خوشخبری دے دیجیے کہ ایسے بہت ہی فرٹائل قسم کی زمین ہے جو اونچے علاقوں میں ہوتی ہے, اور وہاں اونچے علاقوں میں آپ کشمیر کی وادیوں میں جائیے یا ہماچل کے پہاڑوں پر جائیے, وہاں اچھی چیزیں لگیں گی, ڈرائی فروٹ لگیں گے, سیب لگیں گے. وہاں تھوڑی چاول گیہوں کی کاشت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیک نیتی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ اپنی محنت کی آمدنی کو تھوڑا بھی خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بلند و بالا ٹیلے پر اس نے تھوڑی سی کھیتی لگائی, ہلکی سی بارش ہوئی, ہلکی سی بارش کے باوجود بڑی برکت ہوئی, بڑی زبردست قسم کی فصل آئی. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا اور یاد رکھے کہ اللہ کبھی بھلائے گا نہیں, ضرور اس کا اجر اس کو دے گا. جب اللہ تعالیٰ نے لوہے کو گرما دیا, خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو, وہاں پہ اس کی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہم نے جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہم نے جو زمین کا نگران تم کو بنایا اس میں سے خرچ کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ کھیت کھلیان سے تم کو حاصل ہو رہا ہے اس میں سے خرچ کرو. تو صحابہ حضور کی خدمت میں آ کے پوچھتے ہیں کہ یسألونک ماذا ينفقون, اے نبی بتائیے کتنا خرچ کریں, کتنا خرچ کریں؟ 5%, 10%, 20%, 50%,
تو صحابہ سے وہ قربانی لی گئی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب نہیں دیا. وہی آئی یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنا خرچ کریں. قل العفو، اے نبی آپ یہ کہیے جتنی فاضل آمدنی ہے سب کچھ خرچ کر دینا، بس پیٹ بھر کے کھانا کھا لینا اور مسائل کو حل کر دینا، باقی جو بچ جائے وہ سب کچھ تم اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر دینا. اسی لیے صحابہ کا عالم یہ ہوا کہ دن بھر کی مزدوری کرتے اور بال بچوں کو پیٹ بھرنے کے لیے جتنی کھجور کی ضرورت ہے وہ دے دیتے، باقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتے. ان کا یہ جذبہ تھا، ان کی یہ قربانی تھی، ان کا یہ احسان تھا کہ اسلام اس طرح آپ تک پہنچ گیا. اگر ذرا بھی وہ قدر کر دیتے، ذرا بھی مال کی محبت میں لگ گئے ہوتے اور یہ قربانی نہ دیے ہوتے جو قربانی انہوں نے دی. حضرت ابوبکر کا جو آپ نے قصہ بارہا سنا ہوگا کہ سب کچھ حضور کی خدمت میں، اگر سوچیے آپ یہ جذبہ نہ ہوتا کہ کیا روم کے بڑے بڑے لشکر جن کا ابھی تذکرہ آنے والا ہے اس کو توبہ میں، ایران کے بڑے بڑے لشکر اور وہ زمانے کی بڑی بڑی مملکتوں سے ٹکر لے سکتے تھے، جو بکریاں چرانے والے اور جہاں نہ کھیتی نہ باغات اور ذرائع آمدنی جن کے بہت مختصر تھے، وہ ریگستان میں رہنے والے جو پوری دنیا کا نقشہ بدل لیتے 40 سال کے اندر ناممکن ہوتا. اتنی بڑی انہوں نے قربانی دی، سب کچھ اللہ کے نام میں خرچ کیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین کی یہ باغ و بہاری آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آپ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. آپ کے سینکڑوں بچے قرآن مجید یاد کر رہے ہیں. الحمدللہ آپ کے درمیان سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں مسجدیں ہیں. یہ سب کچھ دین اس طرح پہنچا کہ صحابہ نے بہت خرچ کیا، بہت خرچ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے دین کی جو بنیاد رکھی ہے وہ انفاق پر. اصل چیز یہ ہے کہ خرچ کر دو، لیکن اگر خرچ نہیں کرتے ہو، امساکی کے عادی ہو، بچا بچا کے رکھنے ہی کے عادی ہو، تو فرمایا آخری درجے کی بات یہ ہے کہ ان کنڈیشنز کے ساتھ ان کو زکات دینی ہوگی. اور وہ کیا ہے کہ اگر تمہارا مال اس کردار کو پہنچا ہوا ہے کہ 52 تولے چاندی سے زیادہ، 7.5 تولہ سونے سے زیادہ ہے، سال پورا کا پورا گزر گیا ہے، تو پھر اس میں سے 2.5% تو تم کو فرض ہے. اگر نہیں دو گے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ زکات جو تم پر فرض کر دی گئی ہے اس میں ڈنڈی مارو گے اور نہیں دو گے تو سنو، فرمایا یہی عذاب تم کو ہوگا جو اہل کتاب کے عذاب کی دھمکی اللہ تعالیٰ نے دی ان کو. فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے سونے اور چاندی کی پلیٹیں تیار کی جائیں گی اور ان پلیٹوں کو جہنم میں دہکایا جائے گا اور جہنم میں ان کو دہکا کر پکا کر تمہاری پشتوں پہ، پیشانیوں پر اور تمہارے بازوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ زکات نہیں دیتے تھے، بچا بچا کے رکھتے تھے، اب مزہ چکو. لہٰذا آخری درجے کی بات ہے کہ زکات تو دینا ہی دینا ہے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زکات دے دینے کے بعد اس عذاب کی جو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی اس سے تم بچ سکتے ہو. زکات اگر ادا نہیں کرو گے تو پھر اس کے تم شکار ہو جاؤ گے. یا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ارشاد فرماتے ہیں. لہٰذا زکات کے سلسلے میں ذرا برابر سستی نہیں ہونی چاہیے، ذرا برابر ڈنڈی نہیں مارنا چاہیے. ڈنڈی مارنے کا لفظ میں بار بار استعمال کرتا ہوں، کیسے ڈنڈی مارتے ہیں اس کا اشارہ انشاءاللہ آگے آنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دین سے، جس کا بھی پچھلی آیتوں میں بھی اشارہ آیا کہ دین سے دھیرے دھیرے انسان کیسے سرک جاتا ہے غیر شعوری طور پر ری ایکشن میں، شریعت سازی کرتے ہوئے اپنے لیے ایک سپریٹ دین بنانے کی کوشش میں دھیرے دھیرے دین سے کتنا دور ہو جاتا ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر تعمیر کیا، اللہ کا حکم ہوا ابراہیم حج کے لیے اعلان کر دو. حج کا اعلان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا 4 مہینے ہیں جس میں لوگ احرام باندھیں گے حج کی نیت سے، اور وہ ہے شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، واپس ہوتے ہوتے محرم ہو جائے گا. یہ 4 مہینے حرمت والے قرار دیے گئے، قابل احترام. اور ان 4 مہینوں میں امت ابراہیم کو تاکید کر دی گئی کہ ہتھیار ہرگز نہ اٹھانا، بالکل امن سلامتی، تاکہ اللہ کے دیوانے بندے پروانوں کی طرح حج کے لیے آئے، واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں
واسطے کا اگر امن ختم ہو جائے گا تو حج نہیں ہو سکے گا. لہٰذا یہ 4 مہینوں کو ڈکلیئر کر دیا گیا احترام والے مہینے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ نے روز اول سے 12 مہینے طے کیے تھے. جب آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں، حرمت والے ہیں 12 مہینوں میں سے. ذالک الدین القیم، یہی وہ مضبوط پائیدار دین تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پہنچایا، اور اس پر پھر آل ابراہیم عمل کر رہے تھے، مکے کے لوگ عمل کر رہے تھے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے سلسلے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اور ان مہینوں کے سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو. جس طرح مشرکین مکہ نے کوتاہی کی، وہ کوتاہی کیا ہے وہ تو آ رہی ہے. وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، ان سارے مشرکوں سے اجتماعی طور پر جنگ کرو جیسے کہ انہوں نے تم سے جنگ کی. انہوں نے 22 سال سے تمہارے خلاف جنگ کا عالم بلند کیا، لہذا اب تم سب مل کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرو. ان اللہ مع المتقین، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کے ساتھ ہے. انہوں نے شریعت کو کیسے بدلا؟ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا، کہ نسیء کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کی شریعت کو بدلنے کی کوشش کی. وہ نسیء کیا ہے اس کی وضاحت آ رہی ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسیء کفر میں زیادتی کا نام ہے. یضل به الذین کفروا، اس کے ذریعے سے اہل کفر گمراہ ہو گئے. اور نسیء کیا ہے؟ یحلونہ عاما یحرمونہ عاما، کہ جو مہینے قابل احترام ہیں اس کو کسی سال قابل احترام مانتے اور حرام قرار دیتے اس میں جنگ، اور کسی سال اس کو ناقابل احترام مانتے اور جنگ کو اس میں حلال کر دیتے تھے. لیواطیع عزت ما حرم اللہ، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جن مہینوں کو قابل احترام کر کے جنگ حرام قرار دی، وہ اس سے اپنا مطلب پورا کر لیں. فیحلوا ما حرم اللہ، اور پھر حلال کر دیں جس کو اللہ نے حرام کیا. یہودیوں نے کس طرح کیا دین کا نقشہ، عیسائیوں نے کیسا کیا، اس کا ذکر آ چکا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حرم کو آباد کیا. حرم میں دھیرے دھیرے آبادی بڑھتی گئی. قریش کا وجود آ گیا. قریش بہت طاقتور ہو گئے، سرداری کرنے لگے، دینداری کا روب جمانے لگے، اور اپنے آپ کو متولی کعبہ کہہ کر وہ ساری قوم پر روب ڈالنے لگے. اور اسی ٹھوسالوجی میں کرتے یہ کہ ان کے پاس لوگ آتے اور یہ کہتے کہ فلاں سے ہم کو جنگ کرنا ہے، لیکن مہینہ پڑ رہا ہے شوال کا، ذوالقعدہ کا، اگر ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے تو یہ 4 مہینوں میں تو وہ بہت دور بھاگ جائیں گے اور محفوظ گاؤں میں پناہ لے لیں گے. لہٰذا اگر آپ کچھ کیجیے، فتویٰ دیجیے تاکہ ہم انہی مہینوں میں، شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذی الحجہ میں، محرم میں ان سے ہم جنگ کر لیں. تو اب یہ اللہ کے دین کو بیچتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ کس طرح رکھنا اندازی کرتے، تبدیلی کرتے کہ بیٹھ کے ایک میٹنگ کرتے اور یہ کہتے کہ اس سال حج جو ہے، اس سال حج وہ ذی الحجہ میں نہیں ہوگا بلکہ حج ہوگا اس سال سفر میں، ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں. اب ربیع الاول میں ہوگا تو ربیع الاول سے پہلے کے 2 مہینے، ربیع الاول کے بعد کا مہینہ، یہ قابل احترام ہے اس سال. اور اس سال جو ہے شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذی الحجہ میں، محرم میں جنگ کی ہم اجازت دے رہے ہیں، فتوا دے رہے ہیں. لہٰذا جنگ شروع ہو گئے، لڑ رہے ہیں، بھیڑ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں. اللہ کا دین تار تار ہو رہا ہے. یہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ. اس کو نسیء کہتے تھے، اس کو نسیء کہتے تھے. اور پھر نسیء کی دوسری شکل یہ ہوتی تھی کہ جس کو آپ بھی کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی اس کا ایک تصور ہے، لونز کہتے ہیں. لون کے معنی یہ ہے، اب آج کل کیا اس کے لیے ٹرم ہے مجھے تو نہیں معلوم، لیکن شمالی ہند میں لون کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے برادران وطن کی عیدیں بھی چاند سے متعلق ہوتی ہیں. یاد رکھیے، چاند سے اس کا تعلق، جیسے ہم لوگ چاند سے کرتے ہیں، عید ہے، ذی الحجہ ہے، تو ہم لوگ چاند دیکھ کے روزہ شروع کرتے ہیں، چاند دیکھ کر روزہ ختم کرتے ہیں. اس میں 11 دنوں کا فرق آتا ہے ہر سال میں.
تو ہر سال میں جب فرق آتا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک سال رمضان گرمی میں پڑے گا، 30 سال کے بعد پھر وہ گرمی میں آئے گا، بیچ میں سردی میں آئے گا، برسات میں آئے گا، تو وہ دائر رہتا ہے۔ یہ اس طرح سے ان کی عیدیں، ہمارے برادران وطن کی عیدیں، یہ بھی سال بھر میں الگ الگ موسموں میں نہ آئے، اس کے لیے یہ لون کی ترکیب کرتے ہیں۔ ہر 10 سال بعد کچھ حضرات بیٹھ کے ایک میٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد زمانے کو کھینچ کے پیچھے کر دیتے ہیں، اتنے دن پیچھے، 3 مہینے ہم نے اس سال کو پیچھے کر دیا۔ لہٰذا اس کی وجہ سے دسہرہ آپ دیکھیں گے تقریباً اسی زمانے میں آتا رہتا ہے جس زمانے میں آیا ہے، اور آپ دیکھیں گے دیوالی اسی زمانے میں آئے گی جس زمانے میں آ چکی ہے۔ وہ چاند کی وجہ سے نہیں بدلتی، حالانکہ اسلام کی طرح ان کے بھی بدلنا چاہیے تھا، کبھی دیوالی سردی میں آنا چاہیے تھا، کبھی برسات میں، کبھی گرمی میں، لیکن یہ سوچتے ہیں برسات میں دیوالی آئے گی تو پٹاخے جلیں گے، کہاں سے بارش ہوتی رہے گی، لہٰذا لون کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک کارگزاری، اسی طرح کی حرکت قریش کی کرتے تھے لوگ۔ کل سالوں کے بعد ایسے میٹنگ بلا لی اور سال کو پیچھے کھینچ لیا، کہا نہیں اب یہ 3 مہینے ہم جو ہے یہ ہدف کر رہے ہیں، اب یہ ذوالحجہ نہیں ہے، بول گئے ابھی یہ فلاں مہینہ ہے، 3 مہینے کے بعد ذوالحجہ آئے گا۔ یہ ہے نصیب، اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے دین کا نقشہ بدلتے تھے۔ زین لہم سوء اعمالہم، ہم نے ان کے برے اعمال کو، ان کے برے اعمال ان کی نگاہوں میں لبھا دیے گئے تھے، شیطان نے یہ ساری چیزیں اچھی کر دکھائی کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ راستہ نہیں دکھاتا، محروم کر دیتا ہدایت سے۔ ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج پہنچا، حجۃ الوداع، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم الشان معاملہ فرمایا کہ ساری گڑبڑیں اس سال ختم ہوتے ہوئے واقعتاً وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہو چکا تھا، ان کی خرافات سب ختم ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آگے پیچھے ان کی سازشیں ہوتی رہی۔ ایک سال انہوں نے 3 مہینے پیچھے کیا، دوسرے سال 3 مہینے اضافہ کر دیا، اس طرح سے واقعتاً ذوالحجہ کا مہینہ پہنچ گیا تھا اور حضور پر وحی آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع میں کہ زمانہ صحیح ترتیب پر آ چکا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے جس ترتیب سے پیدا کیا تھا وہی ترتیب پہ آ چکا ہے، اور واقعتاً آج 9 ذوالحجہ ہے، لہذا آج سے حساب کتاب ٹھیک رکھ لو، قیامت تک حساب کتاب ٹھیک رہے گا۔ الحمدللہ وہ آج تک حساب کتاب چل رہا ہے۔ بڑی تنقیدیں، بڑے اعتراضات، بڑے مولوی دقیانوس ہوتے ہیں اور چاند دیکھے بغیر نہیں کرتے، آنا کی جنتری بتا رہی ہے، سائنس بتا رہی ہے اور فلاں چیز بتا رہی ہے کہ آج فلاں دن ہے، آج فلاں دن ہے، لیکن ہے یہ مولوی پکڑے ہوئے جس پر چاند دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے، چاند دیکھیں گے تو عید کریں گے، چاہے جتنے اعتراضات ہو، لیکن الحمدللہ وہ ابراہیمی دین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قیامت تک کے لیے تھام لیا گیا۔ اور بالکل صحیح وقت پر ذوالحجہ آتا ہے، صحیح وقت پر اب ذوالقعدہ آتا ہے، شوال آتا ہے، محرم آتا ہے، رمضان آتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین میں تبدیلیوں کی کوشش جو انسان مختلف ذاتی مفاد کے لیے کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے زیادتاً فی الکفر، کفر میں بڑی زبردست قسم کی زیادتیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کفر میں اضافے پیدا ہو جاتے ہیں، دین حق کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بات مثالیں میں دینا چاہ رہا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ہم دین میں کیسے اضافے کرتے ہیں اپنے مطلب کے لیے، اپنی سہولت کے لیے، بات رسمیں ایجاد کرتے ہیں، اور ہمیں میں سے بعض ایسے لوگ جو بظاہر علماء میں سے نظر آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں دین تو رسم و رواج کا نام ہے، حج کیا ہے، حضرت ابراہیم کے رسم و رواج کا تو نام ہے، اور ان بیوقوفوں اور نادانوں کو یہ معلوم نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رسم و رواج پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی تب دین بنا۔ تمہارے رسم و رواج پر کون مہر لگا رہا ہے؟ رحمان لگا رہا ہے یا شیطان لگا رہا ہے؟ سوچ لو، شیطان اگر مہر لگا رہا ہے تم پھر شیطان کے دین پر ہو، اور اگر اللہ مہر لگا رہا ہے تو تم ثبوت پیش کرو اللہ نے تمہارے رسم و رواج پر۔ کس کے رسم و رواج پر؟ میرے رسم و رواج کو دین قرار دوں میں یا آپ کے رسم و رواج کو؟ شمالی ہند کے رسم و رواج کو یا جنوبی ہند کے؟ عرب کے رسم و رواج کو یا عجم کے رسم و رواج کو؟ چھوٹا منہ بڑی بات، دین کیا ہے؟ رسم و رواج کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم کے مراسم حج بن گئے،
अरे अल्लाह ताला ने मोहर लगाई, डिक्लेयर किया ये मेरे लिए दीवाना बंदा था, यकसू होकर ये दौड़ता था, तुम भी आदम के खिलाफ दौड़ो। ये मेरी बंदी अल्लाह के लिए दीवानी हो चुकी थी, सफा और मरवा के दरमियान दीवाना हुआ दौड़ती थी। हम मोहर लगा रहे हैं कि सफा और मरवा में शायरीला, तुम इन दोनों के दरमियान दौड़ो। अल्लाह है किसी को दीन करार देने वाला, दीन करार देने, दीन की शक्ल बदलने की कोशिश सबसे बड़ी कोशिश है, सबसे बड़ी साजिश है। और जो ये साजिश करता है कि दीन का नक्शा बदले, उसमें अपनी ख्वाहिशात को, अपने कबीले की ख्वाहिशात को, अपनी सोसाइटी के कल्चर रस्म रिवाज को दाखिल करे, उनके सिलसिले में अल्लाह का ये फैसला है, वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। अल्लाह ताला को हिदायत की राह नहीं दिखाता, खुराफात के पीछे छोड़ देता है, खुराफात के पीछे जीते हैं, खुराफात में वो मरते हैं। लिहाजा तौफीक से महरूम, हिदायत से महरूम होना तो ये ऐलान करना, और अगर हिदायत चाहिए तो अल्लाह के रसूल का रास्ता, अल्लाह की किताब, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।